الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تحصیل المصادر فارسی کا سبق نمبر 13 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ امر کا بیان ہے۔ آج کے سبق میں امر کی تعریف، امر کے بنانے کا قاعدہ اور امر کی گردانیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمرین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں امر کا بیان، فعل امر کی تعریف۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے، جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے اس کو فعل امر کہیں گے۔ جیسے تو پڑھ، تو کھا، تو لکھ، یہ سب فعل امر ہیں۔ اب اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ تو مضارع جو ہوتا ہے پرورد، اس کے پہلے جو ہے با داخل کر کے بپرورد با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں، صرف بپرور ہو جاتا ہے، یا دور کر دیتے ہیں۔ فائدہ: کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے باید کے لگا دیتے ہیں، یعنی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بھی با لگتا ہے، لیکن ان کے صیغوں میں، متکلم اور غائب کے صیغوں میں باید کے لگا کر کے امر بناتے ہیں، باید کے لگا دیتے ہیں اور پرورد اسی طرح کا رہتا ہے۔ تو کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے باید کے لگا دیتے ہیں۔ گردان میں آ رہا ہے آپ کے سامنے، وہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ فائدہ: فعل پر، اب اسے پڑھنا کیسے ہے امر کو وہ بیان کر رہے ہیں قاعدہ اس کے تعلق سے۔ فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر، یعنی فعل پر جب با داخل ہو، جیسے پرور ہے، اب یہ پرور میں پا ہے، پا پر جو ہے یہ با داخل ہوا، تو فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اس کا پہلے حرف پر اگر پیش ہے تو با کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ اور اگر اس پر پیش نہ ہو تو با کو زیر پڑھیں، ورنہ زیر پڑھیں۔ لیکن اگر یہی با جب اسم پر آ جائے تو ہمیشہ زبر پڑھیں گے، ہمیشہ زبر پڑھیں گے اگر اسم پر آ جائیں۔ اب یہاں پر گردان دیکھیں امر حاضر معروف کی۔ امر حاضر معروف کے اندر آپ کو بیان کیا کہ حاضر کے صیغوں میں با لگا دیتے ہیں اور غائب اور متکلم کے صیغوں میں کبھی با کے بجائے باید کے لگاتے ہیں۔ تو یہاں جو گردان دی آپ کے سامنے وہ باید کے لگا ہوا ہے گردانوں میں، متکلم اور غائب کے صیغوں میں، اور حاضر کے صیغوں میں با لگا ہوا ہے اور باید نہیں ہے، اور واحد حاضر کے صیغے سے یا بھی یہاں پر دور کر دی گئی ہے۔ پہلا صیغہ واحد غائب باید کے پرورد، چاہیے کہ وہ پالے، چاہیے کہ وہ پالے۔ صیغہ جمع غائب باید کے پرورند، چاہیے کہ وہ پالیں۔ صیغہ واحد حاضر بپرور، تو پال، تو یہاں با کو زبر پڑھیں گے کیونکہ یہ فعل پر داخل ہوا ہے، اور فعل پر داخل ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر با جو ہے، با سے جو با داخل ہوا ہے پا پہ، وہ پا کا جو ہے فتح ہے اور اس پر پیش نہیں ہے، پیش ہوتا تو با کو پیش پڑھتے، اور تو یہاں فعل پر آنے کی صورت میں اختلاف ہوگا، لیکن اسم پر آئے گا تو ضمہ پڑھیں گے۔ تو یہ فعل ہے، فعل پر جب آئے گا تو وہاں دیکھیں گے کہ اس پر پیش ہے تو اس با کو پیش پڑھیں گے، لیکن یہاں پر با پہ پا پہ جو ہے فتح ہے، اس لیے با کو بھی ہم فتح پڑھیں گے۔ بپرور، بے پرور، یہ پڑھیں گے بپرور، تو پال۔ صیغہ جمع حاضر بپرورید، بپرورید، تم پالو، یعنی فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو پیش پڑھیں، ورنہ زیر۔ تو اب یہاں اس پر زیر پڑھنا ہے، بے پرورید، بپرورید، تو کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسم پر جب داخل ہوگا تو زبر پڑھنا ہے۔
واحد متکلم ہے بایت کے پرورم چاہیے کہ میں پالوں، اور جمع متکلم بایت کے پروریم چاہیے کہ ہم پالیں۔ پھر آگے ہے گردان امر مجھول۔ امر مجھول کے اندر جو ہے وہ شود کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو امر مجھول کے اندر جو ہے حاضر کا صیغے میں بھی جو ہے وہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو امر حاضر کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گا جس طرح سے امر جو ہے معروف کے اندر ہے، بلکہ یہاں صیغوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ واحد غائب ہے جیسے کہ باید کے پروردہ شود چاہیے کہ وہ پالا جائے۔ جمع غائب ہے باید کے پروردہ شوند چاہیے کہ وہ پالے جائیں۔ تیسرا ہے واحد حاضر پروردہ شو تو پالا جائے، پروردہ شو تو پالا جائے، اور جمع حاضر ہے پروردہ شوید تم پالے جاؤ۔ اور واحد متکلم ہے باید کے پروردہ شوم چاہیے کہ میں پالا جاؤں، اور جمع متکلم ہے باید کے پروردہ شویم چاہیے کہ ہم پالے جائیں۔ تو یہ جو گردانیں ہو گئی امر حاضر معروف، امر حاضر اور امر مجھول کی گردان یہاں پر بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے سوالات و جوابات آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں پیش کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے قاعدہ سمجھ رہے ہیں اردو میں کس طرح سے امر بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں اردو میں مضارع سے پہلے چاہیے کہ داخل کر کے، اردو میں مضارع سے پہلے چاہیے کہ داخل کر کے امر بناتے ہیں۔ حاضر کے صیغوں میں اس کی بھی حاجت نہیں، بلکہ واحد حاضر سے یا بھی گرا دیتے ہیں۔ تو اردو میں مضارع سے پہلے چاہیے کہ داخل کر کے امر بناتے ہیں، اور حاضر کے صیغوں میں اس کی بھی حاجت نہیں بلکہ واحد حاضر سے یا بھی گرا دیتے ہیں۔ جیسے تو پالے سے تو پال، تو یہاں دیکھیں حاضر کے صیغے میں یا بھی گرا دی، جو کہ مضارع میں یا تھی تو حاضر میں یہاں گر گئی۔ اور عام طور پر جو صیغے بناتے ہیں اس کے وہ چاہیے کہ داخل کر کے، جیسے کہ آپ گردان دیکھیں گے یہاں پر چاہیے کہ لگا ہوا ہے، تو اس طرح سے جو ہے چاہیے کہ داخل کر کے جو ہے امر بناتے ہیں، اور حاضر کے صیغے سے یا بھی گرا دیتے ہیں، جیسے تو پالے سے تو پال۔ اب آئیے سوالات و جوابات آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں، اور پھر آپ کے بعد تمرین جو ہے فارسی سے اردو اور اردو سے فارسی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سوالات و جوابات ہیں امر کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے یہاں پر، سوال امر کس طرح بناتے ہیں؟ جواب مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں، مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ سوال امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے؟ جواب امر غائب میں پر ورد سے پہلے باید کے لگاتے ہیں اور حاضر کے صیغوں میں صرف با لگاتے ہیں۔ تو غائب کے صیغوں میں جو ہے باید کے لگاتے ہیں اور حاضر کے صیغوں میں صرف با لگاتے ہیں۔ سوال امر کی با کو تو کہاں پیش اور کہاں زبر پڑھتے ہیں؟ امر کی با کو کہاں پیش اور کہاں زبر پڑھتے ہیں؟ جواب فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر، اور جب با اسم پر آ جائے تو ہمیشہ زبر پڑھیں۔ تو اسم پر آنے کی صورت میں با کو ہمیشہ زبر پڑھنا ہے۔ فعل پر جو ہے قاعدہ تھوڑا مختلف ہے کہ فعل پر جب آئے با تو وہاں پر دیکھنا ہے کہ جس حرف میں داخل ہو رہی ہے با کہ وہ اس پر پیش ہے یا نہیں، اگر پیش ہے تو با کو بھی پیش کر پڑھیں گے، اور اگر اس پر پیش نہیں ہے، زبر ہے یا اس پر زیر ہے، تو ایسی صورت میں با کو بھی زیر پڑھنا ہے۔ تو ہماری جو گردان ہے یہاں پر ورد یہ فعل ہے، تو یہاں پر جو ہے پا پہ داخل ہوا با اور یہاں پر جو ہے اس پر پیش نہیں بلکہ زبر ہے، تو ایسی صورت میں با کو زیر پڑھیں گے، بے پر ورد۔ سوال اسم پر جو با آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں؟
جواب اسم پر جو با آتی ہے تو ہمیشہ زبر پڑھتے ہیں، اسم پر جو با آتی ہے تو ہمیشہ زبر پڑھتے ہیں۔ سوال باید کے آوردہ شوند کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ جواب جمع غائب کا صیغہ ہے، معنی چاہیے کہ وہ لائے جائیں۔ سوال چاہیے کہ وہ بلائے جائیں، اس کی فارسی بناؤ۔ جواب باید کے تلبیدہ شوند، باید کے تلبیدہ شوند چاہیے کہ وہ بلائے جائیں۔ پھر آگے ہے، اب یہاں پر بھی فعل امر ہے تو یہاں پر بھی نون پہ جو ہے فتح ہے اور پیش نہیں ہے تو با کو کسرہ پڑھیں گے۔ بے نویس، بے نویس کیا صیغہ ہے؟ ترجمہ کرو۔ جواب صیغہ واحد حاضر، تو لکھ۔ سوال تو پہچانا جا، اس کی فارسی بناؤ۔ جواب شناختہ شو، شناختہ شو تو پہچانا جا۔ اب یہ ہو گیا ہمارا جو ہے سوالات و جوابات کا جو سلسلہ۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہے فارسی کا اردو میں ترجمہ کرنا ہم ٹیبل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں اور مزید آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سے ترتیبات، یہ جملے ہیں آپ کے، پھر اس کا ترجمہ ہے، پھر یہ جملے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے باید کے خوانند، خوانند چاہیے کہ وہ پڑھیں، صیغہ جمع غائب باید کے خوانند، اور غائب اور متکلم کے صیغوں میں باید کے لگاتے ہیں تو باید کے خوانند چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ تم لکھو، بے نوی سید، بے نوی سید تم لکھو۔ تیسرا صیغہ ہے باید کے شناختہ شوم، شاید کے باید کے شناختہ شوم واحد متکلم ہے، شناختن مصدر پہچاننا، چاہیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ پھر آگے ہے، اب یہاں پر یہ ہے تو پی، اب یہ نوشیدن ہے، اب نوشیدن ہے، اب اس کو نوشی بنوش، بنوش، بے نوش تو پی، کیونکہ یہاں پر زبر ہوا بے نوش، یہاں پر بھی اس کو فتح پڑھنا ہے، بے نوش تو پڑھ، تو پی، نوشیدن مصدر سے، نوشیدن مصدر سے تو پی، بے نوش۔ آگے ہے باید کے خوریم، چاہیے کہ ہم کھائیں، چاہیے کہ ہم کھائیں۔ باید کے تلبیدہ شوند، چاہیے کہ وہ بلائے جائیں۔ یہاں پر بھی ہے با، جو با جس پر داخل ہو رہا وہ بھی فتح ہے تو اس لیے اس صورت میں بھی با کو زیر پڑھیں گے۔ بے بخش، بے بخش تو بخش، کیونکہ جو با داخل ہو رہا ہے جس پر وہ اس پر فتح ہے اور فتح ہونے کی صورت میں با کو زیر پڑھنا ہے، ضمہ ہونے کی صورت میں با کو پیش پڑھنا ہے۔ آگے ہے باید کے آمرزیدہ شود، آمرزیدن بخشنا، باید کے آمرزیدہ شود مجہول ہے، چاہیے کہ وہ بخشا جائے۔ بگو، اب یہاں پر جو ہے امر ہے، اب یہاں گفتن سے ہے گوید، گفتن، بگو، بگو، اب یہاں پڑھیں گے باپ ضمہ، بگو ید، بگو ید تم کہو، بگو ید تم کہو، بگو ید تم کہو۔ اور آگے ہے باید کے خوانیم، چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ اب آگے ہے باید کے پسندیدہ شوند، چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں، چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں۔ آگے ہے بپرور، بے پرور، با پہ کسرہ پڑھیں گے کیونکہ یہ فعل پر داخل ہو رہا ہے اور یہاں پر پا پہ جو ہے زبر ہے، پیش نہیں ہے تو بے پرور تو پال۔ اب آئیے فارسی بنانا ہے اس کی جو ہے اردو جملوں کی۔ سب سے پہلا جملہ ہے تم کھاؤ، بخورید، بخورید، بخورید تم کھاؤ۔ پھر آگے چاہیے کہ ہم پئیں، باید کے نوشیم، باید کے نوشیم، باید کے نوشیم۔ پھر آگے چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، باید کے ستودہ شبد، باید کے ستودہ شبد۔ اب یہاں پڑھیں گے تو پڑھ، بو خاں، با پہ جو ہے اب یہ خواندن مصدر سے تو خا پہ جو ہے فتح ہے اور امر ہے تو یہاں پڑھیں گے بخواں، بخواں تو پڑھ۔ چاہیے کہ وہ لکھیں، باید کے نویسند، نویسند چاہیے کہ وہ لکھیں نوشتن مصدر سے۔
آگے چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، باید کے فرستادہ شوید، فرستادن مصدر بھیجنا، باید کے فرستادہ شوید۔ پھر آگے چاہیے کہ میں کہوں، باید کے گویم، چاہیے کہ میں کہوں۔ پھر آگے چاہیے کہ وہ مقرر کیا جائے، باید کے گماشتہ شود، گماشتن مصدر مقرر کرنا۔ تم بخشو، ببخشید، ببخشید، ببخشید تم بخشو۔ پھر آگے ہے چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں، باید کے پرسیدہ شویم، پرسیدہ مصدر پوچھنا اور شویم مجہول کے لیے ہو جائے گا، باید کے پرسیدہ شویم۔ تو یہ سبق ہم نے آج کے سامنے پیش کیا، امر کا بیان تھا، آج کا 13واں سبق تھا، آج کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام